وہ بدبخت کہتے ہیں امام حسین حکومت کے لالچ میں گئے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو. پیارے آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو امام حسن حسین کی حکومت بھی ختم ہونے والی نہیں. میں نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ جوانوں کے سردار ہیں تو ہمارے بزرگ لوگ سوچ میں پڑ گئے ہمارا کیا ہوگا. ایک مرتبہ ایک بوڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کہتی یا رسول اللہ دعا کرو جنت میں چلی جاؤں, جنت مل جائے. پیارے آقا نے فرمایا بوڑھی کو تو جنت ملے گی نہیں, بوڑھوں کو جنت نہیں ملے گی. وہ بوڑھی رونے لگی, کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. کہا بوڑھوں کو جنت نہیں ملے گی, اور روئے, وہ خوب روئے. پیارے آقا نے فرمایا چپ جاؤ, اے بڑی بھی چپ جاؤ, تمہیں بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جنت میں جب جنتی جائیں گے تو بوڑھے نہیں ہوں گے بلکہ سب جوان ہو جائیں گے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, تو بوڑھے لوگ ٹینشن میں نہ پڑیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلیہ الکرام امنہ الکریم دارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ. ایک حدیث پاک اور سنو اور بات کی وضاحت ہو جائے گی. پیارے آقا فرماتے ہیں ایک کوڑے کی برابر, ایک ہاتھ کی برابر اگر جنت میں کسی کو جگہ مل گئی تو وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. کتنی جگہ؟ ہاتھ برابر. حدیث پاک میں سوت کا لفظ ہے, سوت مانے آتا کوڑا, چابک, اور گھوڑے کے لیے چابک چلتی ہے. تو ایک ہاتھ لگا لو, ایک ہاتھ کے برابر جنت میں کسی کو جگہ مل گئی تو کوئی پوری دنیا کی زمین ایک ہی بندہ خرید لے, ایک ہی بندہ پوری دنیا کی زمین خرید لے, اور زمین میں جتنے خزانے ہیں, جتنے خنیج ہیں, سونا چاندی, یہ جتنے بھی سب کچھ جنت کی ایک ہاتھ جگہ کے برابر نہیں ہوگا. تو اب ان ظالموں کو جواب دو جسے مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی حکومت کی صفت دلا دی ہو, جس میں حکومت کے گرنے کا, جانے کا 5 سال کا یا 10 سال کا کوئی خطرہ نہ ہو. نہ جنت کبھی ختم ہوگی, نہ جنتی کبھی ختم ہوں گے, نہ جنت کے جوان کبھی ختم ہوں گے. جب جنت کبھی ختم نہیں ہوگی, امام حسن حسین کی حکومت ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہاں تو ایک ہاتھ کے بارے میں بتایا, ایک ہاتھ برابر جنت کی زمین جو ہے وہ ساری زمین سے افضل و اعلیٰ ہے. تو جس کو پیارے آقا نے ساری جنت ہی دے دی ہو تو وہ دنیا کی, یہ بے کوری کی دنیا کے لیے کیا لالچ کرے گا. سمجھے؟ تو دوستو یزید تو مر گیا مگر یزیدی صفت والے لوگ آتے رہیں گے, آتے رہیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنے بیان آج ختم کروں گا. کل انشاءاللہ آپ مدینہ شریف سے لے کر کربلا تک کا بیان سماعت کریں گے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اس میں خطا خامی وہ معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اصل چیز ہے دوستو عمل. جب تک ہم اپنی لائف میں ان باتوں کو اپلائی نہیں کریں گے, چاہے امام ہو یا مقتدی ہو, جب تک ان کا ہمیں بھرپور فائدہ نہیں ملے گا. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اور کلمہ طیب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, کہ تاجدار زمانہ امام حسین, تاجدار زمانہ امام حسین, فخر مکہ مدینہ امام حسین, فخر مکہ مدینہ امام
حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کہ جس پہ قربان بیٹے کو کر دے نبی جس پہ قربان بیٹے کو کر دے نبی ہے وہی ابن زہرا امام حسین ہے وہی ابن زہرا امام حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام کہ فاطمی شاہزادہ امام حسن فاطمی شاہزادہ امام حسن اور نبی کا نواسا امام حسین اور نبی کا نواسا امام حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین